کتاب میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ علم آ جانے کے بعد جب یہ عیسائی آپ سے کج بحثی کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور آپس میں جو جھوٹے ہیں ان پر خدا کی لعنت کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ جب پیغمبر اسلام اعلان نبوت کر چکے اور یہ بات لوگوں تک پہنچی، لوگوں تک اس بات کا اعلان پہنچا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور عیسائی یہ بخوبی جانتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ یہ آنے والے ہیں اور اعلان نبوت کرنے والے ہیں، ان کی کتابوں میں ان کی ساری علامتیں موجود تھی۔ جب یہ اعلان ان تک پہنچا تو یہ نجران کے عیسائی ایک وفد لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ لوگ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ واقعاً جس شخص نے دعویٰ کیا ہے وہ وہی ہے یا نہیں۔ تو وہ وفد پیغمبر اسلام کے پاس آتا ہے، مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ سے اجازت لینے کے بعد کچھ روز تک بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ یہ نجران کے عیسائی اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ خدا ایک خدا جو وحدہ لا شریک ہے اسے بھی وہ خدا مانتے ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے یہ عیسائی انہیں بھی خدا مانتے ہیں، اور روح القدس اسے بھی خدا مانتے ہیں۔ یعنی ان کا خدا کا تثلیث کا دعویٰ ہے کہ تین خدا اس دنیا میں ہے۔ اب وہ عیسائی اپنی طرف سے دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ جو جناب عیسیٰ کو ہم خدا کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا ہے۔ وہ اپنی طرف سے دلیلیں پیش کر رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم اپنی طرف سے دلیلیں پیش کر رہے ہیں جو خداوند عالم ان کے وحی کر رہا ہے، اس طریقے سے وہ وحی کو عیسائیوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو جو تم اپنی باتیں کہہ رہے ہو یہ تمہاری باتیں غلط ہے، بلکہ میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں وہ باتیں سچ ہے اور برحق ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرنا شروع کی کہ اگر تم جناب عیسیٰ کو اس لیے خدا کا بیٹا مانتے ہو کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، تو اس سے پہلے تمہیں جناب آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا ہوگا، اس لیے کہ جناب آدم کا نہ تو کوئی باپ ہے نہ تو کوئی ماں ہے، اور اسی طرح سے خود جناب حوا بھی ہے کہ جناب حوا کا بھی نہ تو کوئی باپ ہے نہ تو کوئی ماں ہے۔ اگر تم صرف باپ نہ ہونے کی بنا پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو تو ان سے پہلے تمہیں جناب آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا ہوگا، اس لیے کہ جناب آدم کا نہ تو کوئی باپ ہے نہ تو کوئی ماں ہے۔ اب جب یہ دلیلیں سامنے آئی، دلیلیں پیغمبر اسلام نے بیان کی، لیکن یہ عیسائی اپنی باتوں پر اڑے رہے اور پیغمبر اسلام کی دلیلوں کو نہیں مان رہے تھے، تب جبرائیل امین یہ وحی لے کر آتے ہیں وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ علم آ جانے کے بعد یعنی جو پیغمبر اسلام نے دلیلیں پیش کی یہ دلیلوں کو نہیں مان رہے ہیں، تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ علم آ جانے کے بعد، دلیلیں آ جانے کے بعد جب یہ کج بحثی کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، اور آپس میں جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اب یہ مباہلے کا دن طے ہوا۔ مباہلہ کہتے کسے ہیں؟ یعنی دو گروہ آمنے سامنے آ جائے اور دونوں گروہ ایک دوسرے پر لعنت کرے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے یہ لعنت ایسی ہوتی ہے مباہلے میں کہ اگر جو جھوٹا ہو اس پر عذاب خدا نازل ہو جاتا ہے، یعنی اگر یہ مباہلہ واقع ہو جاتا تو آج عیسائیوں کا ایک فرد بھی باقی نہ رہتا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی صداقت کا خود پیغمبر کے دوست نہیں بلکہ دشمن بھی اقرار کرتے تھے۔ جو مکے میں دشمن رسول تھے وہ بھی اقرار کرتے تھے یہ پیغمبر جو کہہ دیں گے وہ سچ کہیں گے، اور جو دعا کریں گے وہ بھی ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اب مباہلے کا دن مقرر ہوتا ہے کہ فلاں روز فلاں مقام پر ہم آ جائیں گے، آپ بھی آ جائیے۔ اب دیکھیے پیغمبر اسلام نے مباہلے کے لیے کن افراد کو چنا ہے۔ اب یہ تلوار سے جنگ نہیں ہے، تیر اور تلوار کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ صداقت کا مقابلہ ہے، زبان کی صداقت کا مقابلہ ہے۔ تو دیکھیے اصحاب بھی بہت سے موجود تھے جن کے دل میں یہ خواہش تھی کہ مباہلے کے لیے پیغمبر اسلام جانے والے ہیں تو کل ہمیں مباہلے کے لیے لے جایا جائے گا، سب انتظار میں تھے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام گھر سے نکلے ہیں تو کس انداز میں نکلے ہیں کہ آپ کی انگلی پکڑے ہوئے جناب امام حسن علیہ السلام ہے، آپ کی گود میں آپ کے نواسے امام حسین علیہ السلام ہیں، اور آپ کے پیچھے آپ کی دختر نیک اختر جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور ان کے پیچھے مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اس انداز میں پیغمبر اسلام گھر سے نکل رہے ہیں اور اصحاب دیکھ رہے ہیں کہ اصحاب کو بھی اب یہ یقین ہو گیا کہ پیغمبر صرف 5 افراد پر مشتمل لشکر لے کر جانے والے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے اصحاب کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے لیا؟ تو عجب نہیں، پیغمبر اسلام بھی کہے یہ اس مباہلے میں صرف وہ جا سکتا ہے جس نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو، اس لیے میں ایسے افرادوں کو لے جا رہا ہوں جو سرتاپا پاکیزہ ہے اور انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام چلے، جب مباہلے کے میدان میں پہنچے تو عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ پیغمبر صرف 5 افراد پر مشتمل لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ انہیں حیرت ہوئی، انہوں نے جا کے اپنے عالم دین سے کہا کہ ہم نے جو مباہلہ طے کیا تھا پیغمبر اسلام صرف 5 افراد پر مشتمل لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ وہ عیسائی عالم دین باہر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ واقعاً پیغمبر اسلام صرف 5 افراد پر مشتمل لشکر لے کر آئے ہیں۔ جب اس نے ان شخصیتوں کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں آج ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ ناطق قرآن ہے۔ خداوند عالم سامت قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن سامت کی فضیلت ہے اور یہ قرآن ناطق ہے، اگر یہ بھی پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب ان عیسائیوں نے دیکھا کہ واقعاً یہ شخصیتیں ایسی ہے، یہ جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا، لہٰذا ان عیسائیوں نے اپنی خیریت اسی میں جانی کہ ان لوگوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور پیغمبر اسلام کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، تو پیغمبر اسلام نے بھی انہیں معاف کیا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا میں عیسائی موجود ہے، وَإِلَّا اگر پیغمبر اسلام اور پنجتن پاک مباہلے میں ان کے مقابل اگر بد دعا کر دیتے تو عیسائیوں کا وجود آج باقی نہ رہتا۔ یہ ہمارے پیغمبر کا رحم و کرم ہے کہ آج عیسائی اس دنیا میں باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، مباہلے کی وہ تاریخ قریب ہے 24 ذی الحجہ، جس روز مباہلہ کی تاریخ ہے، اور یہ بھی بابرکت دن ہے، بعظمت دن ہے۔ اسی دن مباہلہ واقع ہوا تھا، تو اس دن بھی ہمیں ویسے ہی اعمال انجام دینے ہیں جس طریقے سے ہم نے عید غدیر کے اعمال کو انجام دیا۔ عید مباہلہ کے بھی وہی اعمال ہے جس طریقے سے عید غدیر کے اعمال تھے، یعنی اس روز غسل کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور ویسے ہی نماز بھی پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز ہے، اور ویسے ہی عید غدیر کے مانند اعمال ہے جو مباہلے میں انجام دیے جائیں گے۔ اور 24 ذی الحجہ کی تاریخ ایک اور تاریخ ملتی ہے جسے ہم عید خاتم البخش کے نام سے جانتے ہیں، یعنی یہ 24 ذی الحجہ کا دن وہی دن ہے جس دن آیہ ولایت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں وہ تمہارے ولی ہے۔ یعنی جب یہ آیت کیوں نازل ہوئی کہ ایک فقیر، ایک سائل مسجد کے پاس آتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے عطا کرے۔ مولائے کائنات نماز کی حالت میں حالت رکوع میں ہوتے ہیں، اور وہ سائل سوال کرتا رہتا ہے۔ 2 مرتبہ اس نے سوال کیا، 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، ایک مرتبہ سوال کر کے کہتا ہے خدایا میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جیسے ہی اس نے اپنی آواز بارگاہ خداوندی میں لگائی، مولائے کائنات نے اس آواز کو سنا اور اس سائل کو اشارہ کیا اور اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا کہ میری انگوٹھی نکال لے۔ تو اس طرح سے مولائے کائنات نے 24 ذی الحجہ کو ہی اپنی انگوٹھی سائل کو زکوٰۃ میں ادا کر دی۔ یہ آیت نازل ہو گئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں وہ تمہارے ولی ہے۔ تمام مفسرین نے بالاتفاق کہا ہے کہ یہ آیت مولائے کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ رسول خدا تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابھی ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ آیت لے کر نازل ہوئے ہے، کیا کسی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی ہے؟ تو جو چاہنے والے تھے وہ بھی کہتے ہیں، اور جو بغض رکھنے والے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہاں، جو بغض رکھنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ مولائے کائنات نے حالت نماز میں انگوٹھی سائل کو دے دی، کیا حالت نماز میں بھی اس طرح کے فعل انجام دیے جاتے ہیں؟ اور جو چاہنے والے تھے وہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں مولائے کائنات نے ہی زکوٰۃ دی ہے، انگوٹھی دی ہے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ آیت لے کر نازل ہوئے ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان
جو حالت رکوع میں زکات کو ادا کرتے ہیں وہ تمہارے ولی ہے۔ یہاں مولا پیغمبر اسلام نے بھی بتا دیا کہ یہ آیت مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو 24 ذی الحجہ یہ دو مناسبتیں ہیں، ایک عید مباہلہ اور ایک عید خاتم بخش، یعنی مولا کائنات نے جو انگوٹھی سائل کو دی ہے وہ اسی روز دی ہے، اس لیے اسے عید خاتم بخش بھی کہا جاتا ہے۔ خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، بخش یعنی دینا، خاتم بخش یعنی انگوٹھی دینے والی عید۔ تو یہ ایک اعتبار سے ہماری شیعوں کی آخری عید بھی ہے، اس کے بعد ماہ محرم شروع ہو جاتے ہیں۔ وصلی علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ۔